اب رہ جاتا ہے خان صاحب کا باہر آنا، پہلے ایک ایک کر کے چلتے ہیں. What do you think? Is he coming out جس طرح کیسوں کا فیصلہ ہو رہا ہے یا قاری صاحب اس میں اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو آئی تھنک ان کو اس سال کوئی نہ کوئی ریلیف اس طرح کا ملنا چاہیے کہ وہ باہر آ سکیں. لاجیکلی اگر آپ دیکھیں کہ 6-8 مہینے ہو گئے ہیں بند ہوئے ہوئے کیسز، تو مطلب میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بڑے بھونڈے طریقے سے فیصلہ ہوا، تو ان پہ کم از کم سزا معطلی اور بیل تو ہو جائے گی. لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان یوزول سرکمسٹانسز ہیں عمران خان کے، مختلف ہیں میاں نواز شریف کے اس وقت کے حالات ہیں. ان کو 2019 میں اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھجوا دیا تھا. یہاں میاں نواز شریف صاحب کا کیس مختلف ہے عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب نے بیسکلی وہ کیا جو کہ میں متعدد دفعہ آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں. اس کی معافی یا اس کی سیٹلمنٹ کس جگہ جا کر ہوگی، اور وہ ادارہ پلس پرسنل دونوں ایشوز ہیں، کمبینیشن ہے دونوں ایشوز کا. وہ کس جگہ جا کے سیٹل ہوگا وہ اونلی obviously the person who is at the helm of affairs. میں تو اسی لیے ہم تو تجزیہ ہی کر سکتے ہیں نا منیب. میں چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ کب سیٹل ہوگا، کس در سیٹل ہوگا. منصور سیٹل ہوگا یا آپ کو عمران خان صاحب چلے اگلے 6 مہینے میں باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ تجزیہ بیکاز اس کا زیادہ تعلق سیاست سے ہے. کیا خان صاحب باہر آئیں گے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اچھا سب سے پہلے تو اس کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اڈیالہ سے لیٹ سے وہ بنی گالا شفٹ ہو جاتے ہیں تو کیا اسے ہم باہر آنا کنسیڈر کریں یا نہ کریں، چاہے وہ انڈر اریسٹ ہی ہو وہاں پہ. آئی ڈونٹ تھنک سو. انکیپیسیٹیٹڈ ہے نا، ان کی پارٹی آزادی سے ان سے میٹنگز نہیں کر سکتی. وہ اپنی پارٹی کے ساتھ یا وکلا کے ساتھ بڑی یعنی سو ہی از ناٹ ٹوٹلی آن ہز اون. سو پارٹی کو کوئی فائدہ، سیاست افیکٹ نہیں ہوگی. لیٹس پٹ اٹ دس وے. پارٹی افیکٹ ہوتی یا نہیں ہوتی، فیملی افیکٹ ہوتی، سیاست ان کے اس ٹرانسفر سے افیکٹ نہیں ہوگی. سیاست ویسے ہی چلے گی جیسے وہ ڈیالہ میں ہے یا وہ انڈر کسٹڈی بنی گالا میں. دو چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں آنے والے، کیونکہ آپ 6 مہینے کا ٹائم فریم دے رہے ہیں تو میں اگلے 6 مہینے کی بات کروں گا. وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی میعاد، وہ یہاں پہ خبر آئی کہ جناب ان کے حوالے سے حکومت سوچ رہی ہے ان کو کوئی ایکسٹینشن دی جائے. ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا ہوگا، کیا ایکسٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. دوسرا ایشو آئی ایم ایف ہے. آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، آئی ایم ایف سے ایک بڑا پیکج آپ نے سائن کرنا ہے. کیا اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سڑکیں جو ہیں وہ گرم ہو جائیں، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں، اور کیا آپ یہ اس قسم کے، جب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے اور وہ انٹرنیشنلی جو پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا وہ جو امریکہ کے اندر جو کچھ ہوا تھا جب وہ جو آیا تھا گواہی دینے کے لیے، تو اس موقع کے اوپر کیا کیا کچھ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی فورس کی جانب سے. سو آئی تھنک یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ڈٹرمن کریں گی کہ کیا آگے چلتا ہے. ابھی تک فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو میرے پاس خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اچھے بچے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا جلسہ بھی منسوخ کر دیا. علی امین گنڈاپور صاحب نہیں ملنا چاہ رہے تھے، نہیں ملوں گا وزیر اعظم سے، نہیں جاؤں گا حلف برداری کی تقریب پہ. ایک پٹیشن فائل ہوئی الیکشن کمیشن میں، اگلے دن وہ پہنچ گئے وزیر اعظم ہاؤس. سو اور پشاور کے اندر جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ہم نے جو ہے وہ اپنے معاملات کو، حالات کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ جو کلیش والی صورتحال ہے نا، وی ہیو ٹو چینج دس پالیسی. عمران خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں 6 مہینے میں تو نہیں، لیکن اس سال میں یس، ہاں، کیونکہ اس سال میں مجھے آتے ہیں، کیونکہ جس طرح یہ کیس بنے، جس طرح چلائے گئے، جی بغیر ڈیل کے، بغیر ڈیل کے کیس سے خان صاحب باہر آئے، حکومت کیسے چلے گی؟ میرا خیال ہے کہ ڈیل کے بغیر تو خاموش نہیں رہے. نہیں، میرا خیال ہے جو سیکنڈ فیز ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کوئی مفاہمت ہو، کوئی ڈیل ہو، کوئی 19-20 ہو، اور لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے پھر اگین کہ ڈیل کے بغیر کوئی چانس نہیں ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اگین مسلم لیگ پہ اور اسپیشلی نواز شریف کیمپ پہ. مریم نواز اور نواز شریف صاحب خاموش بیٹھے رہیں گے، بالکل وہ بھی اچھے بچے بن کے رہیں گے. ان کو وہ اس پہ رہیں گے کہ ہماری 50-55 عمران خان کے ساتھ ڈیل کا ہماری دار و مدار ان کے ہماری 50-55 سیٹیں تھیں تو میں نہیں بن سکتی تھی وزیر اعلیٰ. شہباز شریف اس شہباز شریف صاحب کی جو طبیعت ہے وہ تو ہے نا کہ الحمدللہ جو کرنا کریں، تو لیکن شہباز شریف صاحب پارٹی کے دباؤ سے بچ پائیں گے، اور وہ محسن نقوی صاحب، اورنگزیب صاحب، اسحاق ڈار صاحب، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، ان ساروں سے بچا کے اس رستے پہ چلتے رہیں گے. زرداری صاحب خاموشی سے آرام سے 5 سالہ صدارت پوری کریں گے، بلاول کا وہ، یا جہاں ان کو موقع ملا یا بڑا فیصلہ لینا ہوا یا مشکل فیصلہ لینا ہوا تو وہ اپنی نہیں منوائیں گے. اور کیا معاشی بحران اور جو ہے، لیکن اس کا عمران خان کے باہر آنے سے کیا لینا؟ نہیں، جب عمران خان کے باہر آنے کا لینا دینا کیا صرف عمران خان جب کی عمران خان صاحب نہیں عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو جب بزدار لگایا، اس کے بعد وہ گورننس کے پرابلم ہوئے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون سے رابطے شروع ہو گئے کہ پہلے پنجاب لے لیں تو پھر مرکز لے لیں تو پھر نواز شریف باہر چلے گئے. تو گورننس پرفارمنس بڑی امپورٹنٹ میٹر کرتی ہے اس حوالے سے، چیلنجز بڑے میٹر کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے، منیب سے میں پوچھتا ہوں، منیب مسئلہ یہ ہے ہوا ہے نکلے دیکھیں چلانے والے چلا رہے ہیں. یہاں پر پرابلم یہ نہیں ہے کہ ملک کی ایک کارکردگی خراب ہو گئی تو چلیں اس کو باہر نکال رہے ہیں.
کیونکہ اس کا پھر ایک ڈائریکٹ جو کلیش ہے انسٹیٹیوشن کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ سب بہت سارا یہ بساط اس طرح کی ہے جس طرح کی ہے، وہ تو بہت سارے ویریبل، کریٹیکل ویریبل تو اس میں سب سے چھوٹا ویریبل ہے میرا خیال ہے یہ جو اکنامک اور پرفارمنس ویریبل ہے. لیکن یہ تو کاشف بھائی آپ مانتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور مولانا صاحب ارریلیونٹ ہے اس وقت. ساری سیاست ریلیونٹ ہے کیونکہ اور کوئی بھی بڑا فیصلہ، مشکل فیصلہ یا اس بند گلی سے جب بھی نکلنا ہے آپ کو تحریک انصاف کو انگیج کرنا پڑے گا. عمران خان سے بات جو باہر ہیں وہ اندر والے سے خوفزدہ ہیں، اس وجہ سے اشاروں پہ چلنا ان کی مجبوری ہے. اس وجہ سے ریلیونٹ اس ٹائم ہوتے ہیں جب آپ اپنا فیصلہ خود کرنے کی اسٹیک ہے نا، ساروں کے اسٹیک اتنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں ہمارے لیے قابل قبول ہے. از دیٹ ٹرو منیب؟ دیکھیے قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو ویریبلز ہیں نا، یہ ایکچولی اکنامک آؤٹ پٹ، گورننس، ڈلیوری، یہ ساری چیزیں یہ ریلیٹڈ ہے شہباز صاحب کی حکومت سے، کر پاتے یا نہیں کر پاتے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی یا ان کا حساب کتاب جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا وکھرا ہے. جو معاملہ ہے نا عمران خان صاحب کا، سیاسی طور پر تو اس وقت ہی از دا مائٹیسٹ آف آل اگر دیکھا جائے، لیکن یہ میری آپ کی ہم چاروں کی یہ سوچ ہے بحیثیت ایک صحافی کے لیے، ہم اس کو ایسے اینالائز کرتے ہیں اور وچ از فیکٹ. مطلب اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ سوچ نہیں ہے. آج تک ان کا عمران خان سے کوئی ڈیل کیوں نہیں بن پا رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ دو تین چیزیں. ایک یہ کہ عمران خان صاحب پر اعتبار کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. نمبر دو یہ کہ جو ایشورنسز عمران خان صاحب نے دی بھی ہیں، بل واسطہ بلا واسطہ پیغامات بھجوانا، سب کچھ کرنا. آپ کا کیا خیال ہے عمران خان صاحب نے اب تک ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگایا ٹو گیٹ انٹو دی گڈ بکس آف دی آرمی چیف؟ سب کچھ کیا ہے لیکن ابھی تک اس کا ڈویڈنڈ سامنے نہیں آیا. نواز شریف کا ایشو تھا، وہ ڈان لیک ہو گیا، وہ اور ہو گیا، وہ ٹویٹ ہو گیا، وہ فلانا ہو گیا. دیٹ واز مور had more to do with the institution and obviously the policies and the turf war. جو چیز میں ڈیفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر obviously کچھ لوگ ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں طریقے صاحب کے، میں کہتا ہوں کہ یہاں مسئلہ انسٹیٹیوشن کا تو ہے، دیٹ کیم لیٹر ناؤ میں اینڈ آل. اس سے پہلے پرسنل ایشو ہے بھائی، اس سے پہلے ایک پرسنل معاملہ ہے. اس کے لیے اس کی سیٹلمنٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب جو ٹاپ مین ہے وہ جب تک اس پوزیشن میں خود کو نہ لائیں کہ ٹھیک ہے یار گل کر لو. جیسے ہم نے کہا کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، یہ سارے تو بالکل ارریلیونٹ ہیں. عمران خان کی لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی پھر ٹاپ جو ایشلونز ہیں ان کے ساتھ ہے اور وہ اختلاف بھی وہی ہے. تو اس میں سیاسی جماعتیں تو سائڈ پر ہیں. سیٹلمنٹ تب ہوگی جب عمران خان صاحب نے، چلیے ہم وہ باتیں کر لیتے ہیں جو اوورٹ ہے، جو ساروں کے سامنے کھلی ہے سامنے. ان میں کیا عمران خان صاحب یہ نہیں کہتے کہ بھئی میں بات کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں پالیسی چینج نہیں ہو رہی. باجوہ صاحب بھی چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کیوں پالیسی چینج نہیں ہو رہی. آج بھی یہی پالیسی ہے. میں آرمی چیف کو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ضروری ہے یہ کر دیں وہ کر دیں. اگر اوورٹلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر کچھ کوورٹلی بھی وہ باتیں جو کہ بہت اندر خانے کی نہیں ہیں، وہ کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں، کچھ ہیں جنہوں نے کچھ گیپ برج کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ادارے میں اور ایک پاپولر لیڈر میں یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، چیزیں سارٹ آؤٹ ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوئی نا. یہ تو کوئی نہیں کہہ دیتا. میں خود ایک عمران خان صاحب کے ساتھ بریفنگ کا ایسا تھا، بھٹی صاحب نہیں تھے اس ٹائم، اس میں انہوں نے کہا سب کہتے سر سی بی ایم کریں، تعلقات بہتر کریں، بہت سارے سینئر صاحب ہی تھے. تو خان صاحب نے آگے سے ان کو کہا، کہتا ہے یار میں تو بہت سارے پیغامات بھیجا، مجھے سے نہیں جواب آ رہا. سو اٹ واز ویری. لیکن ایک اس کا دوسرا اینڈ بھی ہے نا، کہ دوسرا اینڈ ہے جو وہ مسلسل بتا رہے ہیں کہ 4 مرتبہ ہم سے بات کی ہوئی کہ آپ بنی گالہ بیٹھ جائیں، سیاست سے آؤٹ ہو جائیں، باہر چلے جائیں اور عملی سیاست ہے تحریک انصاف سے سائڈ پہ ہو جائیں تو یہ وہ چورن ہے جو تحریک انصاف بات ہو سکتی ہے. ویسے مسئلہ یہ چورن جس طرح میں نے کہا نا کہ دوسری سائڈ یہ کہتی ہوگی وہ جی ساڑھے پیچھے پہ آیا تھا ڈیل کرنے واسطے، منتیں کر رہے ہیں ہماری ڈیل کے لیے، ہم ڈیل نہیں کر رہے. یہ ایک چورن ہے. دوسرا یہ کہ جی میرے منتیں کر رہے ہیں. نہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوئی؟ ممکن ہوئی ہے. میں تو یہ تو بات میرے سامنے میں نہیں جانتا سیاست سے تحریک انصاف مائنس عمران خان تو اوپن بات ہے. تحریک انصاف اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. کون سی تحریک انصاف رہنے کے لیے؟ نہیں، جو بھی رہتی ہے کہ عمران خان کی اشیر بات ہو لیکن مائنس آؤٹ عمران خان عملی سیاست میں نہ ہو. تو ابھی کیا ہے نہیں، ابھی تو ساری ابھی تو عمران خان آپ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، مائنس نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. نہیں، میں وہ بات ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے عمران خان مائنس نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مائنس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. میں اس بات پہ کر رہا ہوں کہ مائنس عمران خان بات ہو چکی ہے کہ مائنس عمران آپشن تھا.